औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसीमुल्लाह। आप देख रहे हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल शाइनिंग टीवी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हर तरफ इलेक्शन की गहमा गहमी है। बल्दियाती इंतखाबात के कागज़ात की नामज़दगी का अमल मुकम्मल हो चुका है और हर तरफ उम्मीदवार वोट के हसूल के लिए तगदद कर रहे हैं और अपना मंशूर आवाम के सामने पेश कर रहे हैं। हर उम्मीदवार अपने मंशूर के तहत जीत के लिए पुरअज़म और कोशा हैं। अपने लिए तो हर कोई जीता है, असल बात तो तब होती है जब आप किसी दूसरे के लिए जिए और किसी दूसरे के काम आए। मतलब ये कि सियासत खिदमत का नाम है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने काबिल एहतराम मेहमान उम्मीदवार जनरल कौंसल हफीज़ुल्लाह साहब खैर मकदम के हमारे प्रोग्राम में। हफीज़ुल्लाह साहब किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं, सियासत पर अमली तौर पर यकीन रखते हैं, यानी सही मानों में आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। हफीज़ुल्लाह साहब जनरल कौंसल के उम्मीदवार हैं। हफीज़ुल्लाह साहब इलेक्शन में जनरल कौंसल के उम्मीदवार की नामज़दगी से कबल भी आवाम की खिदमत कर रहे हैं और उनका मिशन है कि वो सियासत को इबादत की तरह करेंगे, यानी लोगों की सही मानों में खिदमत करते रहेंगे। इसी ज़रबे से सरशार हफीज़ुल्लाह साहब ने सन 2015 में सियासत में कदम रखा और PTI से मुंसलिक हुए। तो बात करते हैं हफीज़ुल्लाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हफीज़ुल्लाह साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं शाइनिंग डिजिटल टीवी का बहुत मशकूर हूँ कि इतनी मसरूफियत के बावजूद आप लोग मेरे पास आए और मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। हफीज़ुल्लाह साहब, इंतखाबात के उम्मीदवारों के लिए तालीम की कितनी शर्त रखी गई है? जहाँ तक मुझे पता है इस दफ़ा तो जनरल सीट के लिए कोई शर्त नहीं है, अलबत्ता MNA MPA और तहसील मेयर के लिए तालीम की शर्त रखी गई है और यूथ के लिए भी तालीम की शर्त रखी गई है इस दफ़ा, लेकिन जनरल नशिस्त के लिए कोई इस दफ़ा शर्त नहीं है। आपने अपनी तालीम कहाँ तक हासिल कर रखी है? भाई मैंने ग्रेजुएशन की है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रेजुएशन की है। आप अपने सियासी पस मंज़र के बारे में बताएं। वसीम भाई, मैं ये समझ लो कि मैं तो पैदाइशी सियासी हूँ, क्योंकि बचपन से मुझे सोशल वर्किंग का बहुत शौक़ था, लेकिन अपनी मजबूरियों की वजह से या ये समझ लें कि मैं अमली तौर पर 2015 में सियासत में आया हूँ और सिर्फ इस वजह से कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। तो सियासत में मैंने आने का इसलिए सोचा कि इसके बग़ैर, क्योंकि हमारा इलाका बहुत पीछे है, देहाती इलाका है। आज अगर हमारा आप अपना इलाका देख लें तो इस हमारे रोड्स की हालत, किसी भी चीज़ की सही वो काम हुआ ही नहीं है, किसी भी काम है। हमारे स्कूल्स की हालत, हमारे अस्पतालों की हालत। तो मेरे में इतनी वो हिम्मत मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, पैसे नहीं थे कि मैं ये सारा कुछ खुद कर सका। तो मैंने ये सोचा कि जब तक मैं सियासत में ना आऊँ तो अपनी आवाज़ जो है ये मैं अपने ऊपर तक ना ले जाऊँ, अपने जो हमारे सियासी लीडरान हैं या हमारे जो कैबिनेट है वहाँ तक मैं ना ले जाऊँ। तो मेरे पास वाहिद यही रास्ता था कि मैं अपने कौम के लिए, अपने इलाके के लिए सियासत में आ जाऊँ और इनके ज़रिए, सियासत की वजह से मैं काम कर सकूँ अपने इलाके के लिए। लोकल गवर्नमेंट फंडिंग की तकसीम का क्या तरीक़ाकार है और इसकी तकसीम के लिए आप क्या तजवीज़ करेंगे? हाँ वसीम भाई, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला हमारा फंडिंग तकसीम का है और इसके बारे में मेरी ज़ाती राय ये है कि एक ऐसी, आजकल IT का दौर है और एक ऐसी एप्लीकेशन या वेबसाइट बननी चाहिए कि, क्योंकि आजकल आपको पता है कि आप टैक्सी भी देख लें। सिंपल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है दराज वगैरह की, या आप टैक्सी, वो आजकल टैक्सी भी ऑनलाइन आती है और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग शुरू है या ऑनलाइन काम होता है। तो इस तरह जो फंडिंग है, अगर इस तरह एप्लीकेशन या वेबसाइट बन जाए ताकि जो हमारी फंडिंग, जो भी फंडिंग हो वो डायरेक्ट उस एप्लीकेशन में आ जाए, तो उसमें हर बंदे को पता चलेगा कि मेरी इस जो जिस काम के लिए या जो फंडिंग आता है, मतलब जो प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट हो, तो वो उसमें ओपनली आराम से हर बंदा उसमें देख सकेगा। तो हर बंदे के लिए आसानी भी होगी और उसमें मुनसिफाना तकसीम भी होगा। इंशाल्लाह अगर ये हमारे बन जाए तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि आम आदमी को ये पता नहीं है आजकल कि ये फ़ंड किस चीज़ के लिए है और कहाँ पे लगा है। तो जो ऑनलाइन चीज़ होगी तो उसमें हर बंदा, आपको पता है। दूसरी बात ये कि हमारा पसमानदा इलाका है और करक में
جو سافٹ ویئر کے انجینئر ہیں، یہ میں ذاتی طور پہ یہ کہوں گا کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا اگر اس طرح کوئی پراپر وہ بن جائے تو انشاءاللہ میرے خیال میں اس میں فنڈنگ کا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہمارے علاقے کے لوگ کس سوچ کے تحت ووٹ دیتے ہیں؟ وسیم بھائی الحمدللہ ہمارے علاقے کے لوگ بہت پڑھے لکھے اور بشعور لوگ ہیں اور وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. تو بلدیاتی الیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر شخصی ووٹ ہوتا ہے. تو الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے عوام جو ہیں ایک تو پڑھے لکھے ہیں اور دوسرے سمجھدار ہیں. تو ہر بندے کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو میں ووٹ دوں گا تو یہ ہمارے لیے ایک کیا کام کرے گا. صاف ظاہر ہے کہ وہ جو بندہ الیکٹ ہوتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے علاقے کے لیے کچھ کام کر سکوں، کیونکہ ہمارا علاقہ کافی پسماندہ علاقہ ہے. ہماری بنیادی سہولیات ہیں زیادہ تر رجحان آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں پانی کا بھی مسئلہ ہے، روڈز کا بھی مسئلہ ہے، اسکولوں کا بھی مسئلہ ہے، اسپتالوں کا بھی مسئلہ ہے. تو لوگ آپ نے یہ مجھ سے پوچھا کہ کس سوچ کے تحت ووٹ دیتے ہیں نا، اس میں یہ ہے کہ ہر بندے کا سوچ آپ کو پتہ ہے کہ پازیٹیو سوچ ہے الحمدللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے شائننگ ٹی وی کی وساطت سے میں اپنے علاقے کے عوام کو یہ پیغام دیتا ہوں اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے عوام کے لیے کہ ہمارے علاقے کے جو عوام ہیں پوری ڈسٹرکٹ کرک کے الحمدللہ تعلیم کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے اور اپنے اس لیے بہت اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. وسیم بھی مجھے انشاءاللہ امید ہے اپنے عوام سے کہ اس دفعہ عوام اپنا جو ضمیر کا فیصلہ ہے وہ کریں گے اور ایک ایسے شخص کو آگے لائیں گے جو اپنے علاقے کے لیے کچھ کر سکے انشاءاللہ، میری امید ہے. آپ نے اپنے مقابل امیدواروں کا منشور بھی سنا ہوگا، کیا آپ ان سے اختلاف رائے رکھتے ہیں؟ وسیم بھائی صاف ظاہر ہے جو بھی امیدوار میدان میں اترتا ہے تو اس کی ویژن یہی ہوگی کہ میں عوام کی خدمت کر سکوں، عوام کے لیے کچھ کام کر سکوں. تو میرے خیال میں جو بھی اس الیکشن کے لیے جو جنرل سیٹ پہ میدان میں آئے ہیں ان کا بھی یہی ویژن ہوگا کہ میں اپنے علاقے کے لیے کچھ کر سکوں. اور میرے خیال میں تو ذاتی طور پہ یہ کہوں گا کہ ہر امیدوار میرے لیے قابل احترام ہے. تو میں ان سے کوئی اختلاف رائے میری نہیں ہے بلکہ اتفاق رائے ہے. جو بھی قوم کی خدمت کے لیے آگے آئے ہیں میرا تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہے اس میں انشاءاللہ. حفیظ صاحب، آپ اپنے منشور کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. وسیم صاحب منشور تو میرا تو بہت واضح منشور ہے کیونکہ میں خود تو آیا نہیں ہوں میدان میں. ہمارا ہاں شورا کا نظام ہے، میرے ساتھ الحمدللہ پورے ولیج کے لوگ ہیں، ولیج کی شورا ہے ہماری. تو میرے دوست ہیں اخلاص والے اچھے جو انہوں نے مجھے آگے جو نا انہوں نے کہا کہ بھی آپ الیکشن کے لیے آئیں. تو میرا منشور اکیلا نہیں ہے، میرا تو الحمدللہ میرے ساتھ جو دوست ہیں، جو میرے ساتھی ہیں، جو میرے سپورٹرز ہیں، جو میرے ووٹرز ہیں، تو ہمارا تو ہاں ان سب کی رائے اور سب کی شورا کے ساتھ میں جو وہ شورا میں جو فیصلہ ہوگا میرا بھی وہی رائے ہے انشاءاللہ اور میں اس پہ پورا عمل کروں گا. الیکشن کے حوالے سے آپ عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ وسیم بھائی میں ڈیجیٹل شائننگ ٹی وی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ کے ٹی وی کی وساطت سے میں اپنے علاقے کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کل الیکشن کا دور ہے، گہما گہمی ہے. تو اسپیشل پیغام ہے سارے عوام کو، جو اسپیشلی سب سے پہلے جو ہماری امیدوار ہیں ان کے لیے اسپیشل پیغام یہ ہے کہ ایک تو وہ اپنے اخلاقیات کے اندر جو بھی بیانات، جو بھی جلسے جلوس کریں لیکن اخلاقیات کے اندر ہوں اور اس میں کوئی بدنظمی نہ ہو اور اس میں کوئی غیر اخلاقی الفاظ نہ ہو، تاکہ یہ الیکشن ختم ہو جائیں گے، ووٹ ختم ہو جائیں گے لیکن ہماری جو محبتیں ہیں، جو ہماری پیار محبت اتفاق کی آپس میں اس طرح قائم رہے جس طرح ہمارا پہلے ہے. اور دوسرے جو عوام ہیں، جو ووٹرز حضرات ہیں، ان کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ الیکشن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن اپنا ووٹ کی قیمت کو پہچان لے، اپنی ووٹ کی قیمت کو پہچان لے کہ میری ووٹ کی قیمت کیا ہے. اس کے بعد ان کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی قسم کا کوئی غیر اخلاقی کیونکہ ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ کرک
کہ لوگ کرک کے عوام کافی باشعور لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, تاکہ ہم پورے پاکستان کو کرک سے یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی الیکشن ہوئے, لیکن اس میں کوئی غیر معمولی واقعہ نہ ہو, اس میں کوئی گالی گلوچ نہ ہو, کوئی اس میں مطلب ہے کہ لڑائی جھگڑے نہ ہو, بلکہ بس اپنی رائے ہے اور ایک اچھی شہری بنے, ایک اچھی شہری کی وہ اپنی مثال پیش کریں پورے پاکستان کے لیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کرک اس وجہ سے بڑا مشہور ہے کہ ہمارے کرک کے لوگ جو کرک کے لوگ ہیں وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اب بھی پڑھے لکھے لوگ کا مطلب یہ نہیں ہے, اصل میں تربیت ہونی چاہیے, عملی ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ہم لوگ اس میں آ جائیں کہ بھئی اس میں اچھا پیغام, امن کا پیغام ہو, محبت کا پیغام ہو. تو انشاءاللہ میں پھر ایک دفعہ پھر سب کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, سب سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ الیکشن ہوتے رہیں گے, سب کچھ ختم ہو جائے گا, لیکن اس میں ایسی کوئی غیر اخلاقی اور غیر اس میں نہ ہو تاکہ ہمارا ضلع اس میں بدنام نہ ہو جائے. اگر آپ الیکشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور عوام کی امیدوں پر پورا نہیں اترتے, اس وقت آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ وسیم بھائی صاحب, ظاہر ہے جو میدان میں آتا ہے وہ یہی امید رکھتا ہے کہ انشاءاللہ میں کامیاب ہوں گا. میں بھی اسی امید سے آیا ہوں کہ انشاءاللہ میں کامیاب ہوں گا. آپ نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ لوگوں کے امیدوں پہ پورا نہیں اترتے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ میں جس جذبے سے, جس نیت سے سیاست میں آیا ہوں, لوگوں کی خدمت کے لیے آیا ہوں, اگر اس ٹائم مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں جس نیت سے اور جس وجہ سے میں آیا ہوں اگر میں لوگوں کے امیدوں کے پورا نہیں اترتا تو یہ پھر میری کمزوری ہوگی, یہ پھر سمجھو کہ میری ناکامی ہے, پھر میری کامیابی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں لوگوں کے لیے کچھ کر نہ سکوں. خدا نہ خواستہ اگر ایسے ہوا تو پھر وقت کے ساتھ انشاءاللہ فیصلہ بھی کریں گے. اور پھر میرے ساتھ میں عوام کو, کیونکہ میں خود آگے نہیں آیا, مجھے عوام لے کر آگے آئیں گے, کیونکہ میرے ساتھ عوام ہے, تو اس ٹائم میں پھر اس وقت اپنے جو میرے دوست اور میرے جو عوام ہے میں پھر ان کے ساتھ مشاورت کے بعد فیصلہ کروں گا انشاءاللہ. آپ پاکستان کی عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ وسیم بھائی صاحب, ظاہر ہے سب سے پہلے پاکستان کے لیے جان بھی قربان. الحمدللہ ہماری پاکستانی قوم, ہماری پاکستانی عوام ایک بشعور قوم ہے, سمجھدار لوگ ہیں, پڑھے لکھے. تو میں ان کے لیے پیغام دینا چاہوں گا کہ پاکستان کے لیے دن دگنی رات چگنی کام کریں. پاکستانی عوام امن پسند لوگ ہیں. میں پاکستانی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پیار, محبت, اتفاق کے ساتھ رہیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ. حفیظ بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری ریکویسٹ پہ اردو میں انٹرویو دی. ابھی آپ پشتو زبان میں اپنے علاقے کے لوگوں کو پیغام دیں. ڈیرہ میرا بنی وسیم بھائی, شائننگ ٹی وی نہ تو سے تعلق ہوتا ہے نو تو مجھ سے ریکویسٹ وکڑا تو مجھ سے درخواست کو بھائی تو نہ بوزا اردو کی انٹرویو کھولا نو مو تو پو کہنے مندے مو وجہ بس صحیح دو نو اس تو متو خپل علاقے تا چونکہ زان دے جنرل کونسل امیدوار یا خپل خلکو ته یو پیغام ورکا نو خپل د عوام د پر دا پیغام دا چې مخته کوم الیکشن کې همګي مې راونه دو نو زه دا ټول خلکو ته دا یو سوال کوم دا محنت وته کوم دا ضروری وته کوم چې الیکشن به تیر شي دا وخت به تیر شي وټونه به ارشه تیر شي خو خپل کې مینه محبت او خپل کې چې د موږ کوم اتفاق دا خروب نشي او بل موږ په دې کې جنگونه نه وکړو او کوم امیدوارون دي هغه الیکشن لړو کوي یا سپورټرون دي یا ووټرون دي دا ټول په دې کې شامل دي چې هغه غیر اخلاقی زبان استعمال نه کی ایو بل مونږ آسیا وچ پوچا موږ پښتو کې دي چې وچ پوچا چا مونږ طنز چا مونږ تنقیدونه هغه نه وکي هغه سره خلکو لکه دې چې زړه چې موت نشي چې موږ تاسو د الیکشن او بل خپلې د موږ خپل ویلیج کونسل خلکو ته دا یو پیغام ورکوم چې موږ د الیکشن داسې طریقې سره وکړو چې هغې کې څه قسم ته بدنظمي نشي چې موږ دا ورته واضح کړو پورا د موږ
خیبر پختونخوا ته چې د موږ کرک او سپیشلی ویلیج ترکی خیل خلک د کې دا پړل خلک دي دا یو مهذب خلک دي او دا ډیر باشعور سمجھدار خلک دي نو زه دا ټول خلکو ته بیا ریکویسټ کوم چې په دې کې غیر اخلاقی زبان استعمال نه کی او پروپاګاندا استعمال نشي او خپل حق رائے دو دا خپل ضمیر فیصله دو چې چا تزړی هغه ته د ووټ ویر کی خو او بل خلکو ته بوزي ودا ته په ټي وي وسط مندا زه پیغام ورکاو چې ووټ قیمت او پیژنو چې موږ خپل ووټ قیمت څه ده ووټ د ستر قیمت تا ووټ صرف د پرشر پمپ یا د 500 فوټه پیپ 200 فوټه پیپ یا د غلې یا دا سوچ سره موږ ونه لرو دا د مشتو سے مستقبل د بچیو دا په دې مونږ مستقبل فیصله کیږي نن کچې د موږ ووټ غلط استعمال شي غلطی طریقې سره لور شي غلط سړی ته لور شي نو دا به ثبوت بیا موږ درې څلور کله څومره چې دی ولا ټیټ غدا وخت بیا بغیر پر موږ همیشه جوړو نو دی وجنه د ټول علاقې ته د پیغام ورکوم چې ووټ قیمت پیژنو او قیمت مطابق اغي سړی ته ویرګو چې کوم سره اهل وي مو د پر هر امیدوار قابل احترام ده چې څوک خاندي جنگ ته غوړه ده سیاسي جنگ ته مطلب دا چې څوک سیاسي میدان ته غوړه ده هغه د مقابل هغه د محترم ده او زه په خپل باندې دا امیدونو ته پیغام ورکوم کچېری څوک زه خپل باندې خبر ده که زه پاس شم نو زه هغه ټول مو د پر عزتدار دي که زه فیل شم چې کوم د موږ پاسو د بغیر سلوټ هکاو والسلام ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔